अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूक की नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। आज मेरा वीडियो थोड़ा तवील होगा। तवील तो रोज़ाना ही होता है, मगर जब करता हूँ। मगर आज हो सकता है ज़्यादा, और बहुत सी खबरें हैं, मैं कुछ मिस नहीं करना चाहता। मुझे पता है मुझे बहुत कम लोग देखते हैं, मुझे इसका भी पूरा एहसास है। मगर मैं जो करता हूँ तारीख के लिए कि आने वाले दिनों में मौजूद रहे कहीं कि बहुत लोग थे, उनमें एक मैं भी शामिल था, जो मुस्तकबिल की निशानदही किया करते थे और जो शऊर रखते थे कहीं कि होने क्या जा रहा है और हो क्या रहा है, ज़रूरत किस बात की है और क्या हो रहा है इस वक्त। देखें, बलूचिस्तान के हालात आप सबके सामने हैं। कश्मीर वो भी कंट्रोल नहीं हो रहा। भारतीय कश्मीर पे इल्ज़ाम लगाया करते थे, उससे कहीं ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन है। और यहाँ सबसे पहले मैं उन लोगों से जो रियासत की हिमायत कर रहे हैं कश्मीर के इशू पर और कश्मीर के लोगों को बुरा भला कह रहे हैं, वो लिहाज करें थोड़ा। आने वाले दिन इसका फैसला कर देंगे और जो नफरतें आप बो रहे हैं कश्मीरियों के दिलों में, वो आपको पे करना पड़ जाएंगी किसी दिन। कश्मीर में तो सबको मालूम है जो हो रहा है, बलूचिस्तान में जो हो रहा है वो आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहा है, मगर बहुत कुछ अभी भी नहीं पता। आज भी ऑपरेशन हुए हैं और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस 20-25 माइल से बाहर कोयटा से नहीं निकल पाती, और निकलती हैं तो मुकाबले शुरू हो जाते हैं। चागी जैसे शहर पर वो कब्जा कर चुके हैं कल से, जो इत्तलात है, मुझे आज का नहीं पता। एक एक दिन में 50-50 उनकी तरफ से मारे जाते हैं और 40-45 हमारी तरफ से, रियासत की तरफ से मारे जाते हैं। और हम इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में लगे हुए हैं, अमेरिका को खुश करने में लगे हुए हैं और यूरोप को मुतमईन करने में लगे हुए हैं कि GST प्लस का आपने देखा होगा ना कि स्टेटस के लिए हम यकीन दिला रहे हैं मुलाकात में कि हम सारी शराइत पूरी करेंगे। और जो शराइत मांग रहे हैं, यकीन दहानी मांग रहे हैं, उन्हें ही पता है कि ये क्या शराइत पूरी करेंगे, और जो यकीन दिला रहे हैं उन्हें भी मालूम है कि वो धोखा दे रहे हैं। और रियासत डेली बेसिस पे ड्रूल हो रही है, नीचे जा रही है। अब तो कहने वाले ये भी कहते हैं कि वो जो बड़ी मजबूती से खड़े हुए थे फील्ड मार्शल, अब उनके कदम भी डगमगा रहे हैं और फौज में भी कुछ बेचैनी पैदा हुई है बलूचिस्तान के हवाले से। जिस पैमाने पर सोल्जर मारे जा रहे हैं और कोई हल का रास्ता नहीं नजर आता, और फिर ये कहते रहना, वो वजीर दाखिला अमेरिका में बैठा हुआ है जो कहता था ये कैसे चौकी मारे हैं और ख़बरें छपवा रहा है, उससे मुलाकात हो गई, इससे मुलाकात हो गई, और मुलाकातों का रिजल्ट सबको पता है। एहसन इकबाल यहाँ आए हुए हैं और जिन लोगों के साथ बैठे हुए हैं और बिजनेस इकॉनमी के ऊपर बातें हो रही हैं, वो तस्वीरें देख लें, ह्यूस्टन से लेकर ओहायो तक और ओहायो से लेकर फ्लोरिडा ऑरलैंडो अपना के कन्वेंशन तक। आपका जिस पे भी एतबार हो अमेरिका में, उनसे पूछ लें कि ये कौन लोग हैं और ये पहले हुकूमतों में क्या किरदार अदा करते रहे हैं, अब इनका क्या किरदार है। और ये जो वादे वईद हैं, ये ख़बरों से आगे नहीं बढ़ते, और ये कभी ना पहले बढ़े थे ना अब बढ़ेंगे। मगर साथ में आपने ये देखना है कि माहदे क्या होते हैं। तो मोदी के विजिट को देखें, इंडोनेशिया के विजिट को देखें और ऑस्ट्रेलिया के विजिट को देखें, जहाँ मेलबर्न में एक स्टेडियम में 25,000 लोगों ने उनका वालिहाना इस्तकबाल किया, और बाहर कुछ मुजाहिरीन भी मौजूद थे, 12, 14, 15, 18। वो ह्यूमन राइट्स की तारीखी वायलेशन में इन्वॉल्व है, मगर इकॉनमी बेहतर है और वोट से आए हैं। उस वोट पे भी हम गुफ्तगू कर सकते हैं। मगर न्यूजीलैंड में जो उनका मुआहदा हुआ है, जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, उसको लोग इंडो पैसिफिक पूरे बैकग्राउंड में देखते हैं। वो चाइना को भी वक्ता डाल रहा है, चाइना के साथ काम भी कर रहा है। उस कॉन्फिडेंस देखें, क्या हमारा फील्ड मार्शल, हमारा शहबाज शरीफ या ये एहसन इकबाल ये किसी मजमे में आ सकते हैं? मैं बैकग्राउंड नहीं दोहराऊंगा, तारीख नहीं दोहराऊंगा, रिसेंट हिस्ट्री कि किस तरह से लोगों से मिला जाता है और क्या क्या चीज़ें मेक श्योर की जाती हैं, मैं कुछ नहीं कहूँगा। आज अफसार आलम ने वीडियो किया है मोहसिन नकवी के खिलाफ और कहा है कि इस वजीर दाखिला ने सब कुछ तबाह कर दिया।
بلوچستان کو خراب کر دیا, کشمیر کو خراب کر دیا, سارے الزامات لگا دیے, اور یہ وزیر خارجہ بننا چاہتا ہے. ہاں پیسے تو اس نے بنا لیے ہیں, مگر میرا خیال یہ کہ وزیر داخلہ بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ اگر وزیر خارجہ بن جائے گا تو وہ تو ایک ہی وجہ ہے کہ وہ اپنا انٹرنیشنل پوسٹر بنانا چاہتا ہے. ایران سے مذاکرات, ادھر سے بھاگ دوڑ, کرپٹو, ساری چیزیں, امریکہ واشنگٹن تک جو ہے وٹکاف اور جے کشنر, یہ ساری چیزیں اگر انہیں جمع کریں تو سب کے پیچھے آپ کو منہ سے نقوی ملیں گے. بتاؤ, فرنٹ مین کام کرتے ہیں. وزیر خارجہ اگر واقعی جس طرح سے لگی ہے مسلم لیگ نون کو, اب سارا عالم بولنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلم لیگ نون بول رہی ہے. اس مسلم لیگ کے لیے کسی نے مجھے لطیفہ بھیجا ہے کہ کسی بوڑھے سے پوچھا کہ چاچا تینوں کوئی عقل ہے گی, تو وہ جواب دیتا ہے کہ پتر میں تو نون لے گیا, مینوں کی پتا. اسی طرح سے کسی پاکستانی سے پوچھا کہ خوشی کیا ہوتی ہے, تو اس نے کہا بھائی ہمیں یہاں معلوم ہے, ہم تو پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں. تو یہ لطیفے ہیں اب ہمارے معاشرے کے, اور یہ جنرل کنسنسس ہے اس کے اوپر لوگوں کا کہ یہ درست لطیفے ہیں, یہ زمینی حقائق ہے. تو مجھے نہیں پتا کہ وزیر خارجہ ہی بننا چاہتے ہیں یا اس سے آگے جانا چاہتے ہیں. یہ پیسے تو بہت بن چکے ہیں, خربوں میں, ڈالرز میں, بلینز میں بن چکے ہیں. تو پیسوں کے بعد اقتدار کی خواہش ہوتی ہے, پروٹوکول کی. پروٹوکول بڑا سے بڑا ہوتا جائے. تو اب سارا عالم کا مطلب کیا ہوا کہ نواز شریف کی اور فیلڈ مارشل کی اب کہیں لگ چکی ہے. دونوں ایک دوسرے سے کمفرٹیبل نہیں ہیں. اور ساتھ میں پنجاب میں حالات یہ ہیں کہ بل آ رہا ہے ایک, اور پہلے پیکا آیا اور دوسرے آئے, کہ جتنا لوگوں کو گھوٹ سکتے ہو سی ٹی ڈی بنائی گئی کہ دیکھو شوٹ اینڈ کل والی بات, مار دو, بولنے نہیں دو. اب ایک نیا اور قانون آ رہا ہے جرائم پیشہ عناصر کے نام پر, سماج دشمن عناصر کے نام پر, جس پر ہیومن رائٹس کی تنظیمیں چیخ پڑی ہیں کہ یہ مکمل خاموشی چاہتے ہیں لوگوں کی. یہ فریڈم آف ایکسپریشن تو پہلے ہی نہیں ہے, فریڈم آف میڈیا کیا ہے وہ بھی سب کو معلوم ہے, جمہوریت کیا ہے وہ بھی سب کو معلوم ہے. وہ جو ہلکی پھلکی آوازیں رہ گئی ہیں انہیں بھی ختم کرنا چاہتے ہیں. کیسی آوازیں ختم کرنا چاہتے ہیں؟ میں آپ کو ایک ویڈیو پہلے دکھاؤں گا کہ آپ کے ملک کی صورتحال کیا ہے. اس ویڈیو کو دیکھیں اور اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ کیا ریاست ماں جیسی جسے کہا گیا وہ ایسی ہوتی ہے؟ ایسا تو ایک سوتیلا, جاہل, گمار, متعصب باپ ہی ہو سکتا ہے جو بچوں کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے. السلام علیکم. میں 10 کلاس کی طلبہ ہوں. اپنے گھر کے اس وقت میں اپنے گھر کے ملبے پہ کھڑی ہوئی ہوں. انہوں نے نہ صرف ہمارے گھر گرائے بلکہ ہمارے خوابوں کو بھی چکنا چور کیا ہے, اور ہمارے والدین کے بھی خوابوں کو انہوں نے چکنا چور کیا ہے. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اب ہمارے والدین گھر کے کرائے دیں گے, بجلی کے بل, گیس کے بل یہ ادا کریں گے, یا ہماری ایجوکیشن, تعلیم کے اخراجات اٹھائیں گے. اور میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جب ایک چڑیا کا گھونسلہ گرتا ہے اس کو بھی بہت تکلیف ہوتی ہے, اور ہم تو پھر انسان ہیں, اور انسان پہ ظلم بھی انسان ہی کرتے ہیں. میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جس دن میرا پیپر تھا اس سے ایک دن پہلے سی ڈی والوں نے آ کے اعلان کیا کہ ہم آپ کے پورے محلے میں یہ کہہ رہے ہیں, اعلان بھی کیسے کہہ رہے ہیں کہ جن جن گھروں کو ہماری آواز آ رہی ہے وہ اپنا سامان خالی کریں اور یہاں سے چلے جائیں. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر ہم کوئی کرائے پہ مکان لگاتے ہیں تو انہیں بھی نوٹس دیتے ہیں, 15 سے 30 دن کا انہیں نوٹس دیتے ہیں. ایسے ہی نہیں ہم انہیں نکال سکتے, یہ قانون بھی اس چیز کا قانون بھی اجازت دیتا ہے, لیکن انہوں نے قانون کی کوئی پاسداری نہیں رکھی. اور اگلے دن میرا پیپر تھا, میں تیاری نہیں کر سکی. میں نہیں جانتی کہ میں پاس ہوں گی یا فیل ہوں گی, اور انہوں نے ہمارے گھر گرا دیا اگلے دن آ کے 8 بجے. ہمیں سامان نکالنے کی بھی مہلت نہیں دی, جو تھوڑا بہت سامان ہم نکال سکے, باقی انہوں نے مطلب سامان کے سمیت ہی ہمارے گھر ڈیمولش کر دیے. تو میں ان سے اپیل کرتی ہوں کہ ایسا ظلم نہ کریں کہ جس کا آپ کو حساب بھی دینا. آپ لوگ بھی انسان ہیں, آپ لوگ نے مرنا ہے ایک دن, اور آخرت میں آپ لوگ کیا کریں گے. اور لاسٹ میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں
जलील भाई का, जिन्होंने मुझे इतनी हिम्मत दी, हौसला दिया कि मैं अपने हक़ के लिए आवाज़ उठा सकूं, और अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ पैदा करें। और जो लोगों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, उनकी आवाज़ की वजह से लोगों के कुछ तो फ़ायदा हो सके। शुक्रिया अदा करती हूँ। और लास्ट में मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि हमेशा बुराई हारती है और जीत और हक़ की जो होती है ना, हक़ देखिए, को आपने ये सच्चाई की। वीडियो इस बच्ची की कराह सुनी आपने, इसके लहजे की तड़प, इसमें महरूमी, कमज़ोरी, मजबूरी और एक बेसहारापन, एक बेआसरापन, सीना फट जाए अगर गौर से आप सुने, गौर करें इन बातों पे। ये कैसे मुमकिन है? गौर करें, ये बरी इमाम की मलबे पर खड़ी है जहाँ इसका घर था, वो बरी इमाम जहाँ लोग सदियों से बैठे हुए थे। पहले ये सोचें पूरी ईमानदारी से, जो लोग स्पेशली अमेरिका में रहते हैं, कि आप एक जगह पर घर बनाते हैं 100 साल पहले, 50 साल पहले, 5 साल पहले, आप बिजली भी लगवा लेते हैं, आप गैस भी लगवा लेते हैं, आप पानी भी दे देते हैं, आपको सड़क भी मिल जाती है। इसका मतलब है कि रियासत एग्री करती है ना, रियासत ने प्रोवाइड किया है ना। अगर मेरा घर नाजायज़ है, तजावज़ात मैं कायम कर रहा हूँ, तो वहाँ बिजली, पानी, गैस, सड़क, टेलीफोन या स्कूल या इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। वो तो वेरी इन द बिगिनिंग में उसे उखाड़ देना चाहिए। मगर जब वो लोग बैठे हुए 50-50 साल, या कुछ लोग तो, मैंने उस पर एक फीचर भी किया है पाकिस्तान पोस्ट USA.com में जाके देखिएगा, वहाँ के लोगों के मैंने वीडियो पे इंटरव्यू एक लड़की से करवाए हैं, रूबा जावेद से, जो मेरे साथ शो भी करती रही हैं, तो वो आप देखिएगा। फिर हालात में सडन इस बच्ची के लहजे में सुने, क्या इतने छोटे बच्चे झूठ बोलते हैं? इसका जो लहजा है वो आपको लगता है कि उसमें कोई झूठ है? कि अचानक आते हैं और ऐलान करते हैं कि जहाँ तक हमारी आवाज़ जा रही है वो घर खाली कर दें, और दूसरे दिन सुबह को पहुँच जाते हैं, सामान उठाने का मौका भी नहीं देते। ये रियासत है। इस रियासत के लिए कायदे आज़म ने अवाम से वादा किया था, इस खित्ते के लोगों से, ये मुसलमानों को आज़ादी मिली थी। ये आपके सोचने की बात है, मगर हमने कसम खाई है कि हमने नहीं सोचना है, क्योंकि अगर हम सोच रहे होते, हम समझ रहे होते, तो मामलात यहाँ तक पहुँचते ही नहीं। हम तो, मैं रोज़ कहता हूँ ना, कि हमें तो मौका चाहिए कि हम उस कुरान अशराफिया का हिस्सा बने। देखें, जो सूरत हाल हो चुकी है ना मुल्क की, जो इकॉनमी की सूरत हाल है, वो इतनी खौफनाक है, इतनी खौफनाक है। मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूँ, और मैं बिल्कुल सच्चे ईमानदारी से बताऊँगा कि उस वीडियो को देखकर मैंने सोचा, पाकिस्तान की 73 साल की तारीख में ना कभी इतनी ना अहल गवर्नमेंट आई है, ना कभी इतनी तबाही और बर्बादी कहना चाहिए। पाकिस्तान की 73 साल की तारीख में ना कभी इतनी ना अहल गवर्नमेंट आई है, ना कभी इतनी ना लाइक गवर्नमेंट आई है, और ना कभी इतनी बेहिस गवर्नमेंट आई है। कि मुझे बताएं, 3.5 साल में, 3 साल में कभी किसी ने एक दफा भी ये खबर सुनी कि आटा सस्ता हो गया है, चीनी सस्ती हो गई है, पेट्रोल सस्ता हो गया है, या डीजल सस्ता हो गया है, या बिजली के बिल जो है वो कम हो गए हैं, या कोई बेहतरी आई है? लाकानूनियत का आप हाल देखें। इस मुल्क का हाल इस हुकूमत ने कर दिया है, और अवाम दुश्मनी की जो मिसाल इन्होंने कायम की है, और इस वक्त तो पूरी कोशिश ये होनी चाहिए कि इस हुकूमत का रास्ता रोका जाए, अगले जो धांधली के प्लान्स ये बना रहे हैं उनको रोका जाए। बाखुदा बता रहा हूँ दिल से, जब मैंने ये वीडियो सुनी तो मैं समझा मरियम नवाज अपनी हुकूमत की नाकामी का एतराफ़ कर रही है, और बता रही हैं कि ऐसी हुकूमतों को ख़त्म हो जाना चाहिए। और मैं इस्तीफ़े का ऐलान करती हूँ कि मैं इनमें से किसी चीज़ पर काबू नहीं पा सकी। मगर ये वीडियो पता चला बाद में, देखने के बाद, जब मैंने उस वीडियो जिसने लगाई थी, मेरे ही दोस्त छोटे भाइयों की तरह हैं, मोहसिन बिलाल, लाहौर में रहते हैं, बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ये वीडियो लगाई थी। उस पर पता चला कि ये वीडियो तो 2021 की है, इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ है। फिर वीडियो में मौजूद भी है कि 3.5 साल की, अच्छा 3.5 साल तो इनकी हुकूमत को भी हो चुके हैं, अगर इनकी टोटल हुकूमत को काउंट करें PDM 1 से अगर हम देखें तो 4 साल होने वाले हैं अब तो कोई एक चीज़ अलग है, हर दौर की हुकूमत ऐसी थी, हर दौर में महंगाई होती गई। देखें,
یہ جو غربت آج 50% سے زیادہ بتاتے ہیں، کچھ لوگ 60% کہتے ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے ایک دن میں یہاں تک پہنچی ہے؟ ایک دن میں تو نہیں پہنچی نا، آگے گریجولی بڑھی ہے، بڑھتے بڑھتے یہاں تک آئی ہے. اور ہر حکومت کے دور میں یہ سب کچھ ہوا ہے کہ خاقان عباسی نے مجھے انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ اکانومی ہماری کبھی گرو ہی نہیں ہوئی، ہر حکومت میں ہم ناکام رہے ہیں اکانومی کو درست کرنے میں، انکلوڈنگ مائی گورنمنٹ، جو ان کے جملے تھے. تو آج یہ پیکا کے قوانین کا سہارا لے رہی ہیں، سماج دشمن عناصر اور جرائم پیشہ عناصر کو سامنے دکھا کر نئے قوانین بنا رہی ہیں کہ لوگ ان کی حکومت کے خلاف نہ بولیں. پوری ایمانداری بتائیں کہ کوئی ایک جو انہوں نے الزامات لگائے ہیں خان کی حکومت پر، ان میں سے کوئی ایک ہے جس پہ یہ خود پوری نہیں اترتی. ان کے دور میں جو مہنگائی ہوئی ہے، اور یہ مسلسل دکھا رہے ہیں کہ یہ مہنگائی کم ہو رہی ہے، اور روزانہ کی آپ جا کے چارٹ دیکھ لیں مہنگائی کا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. جو پاکستان میں رہتے ہیں انہیں تو روز بھگتتے ہیں نا، ان کو تو ہم سے زیادہ پتہ ہے. مگر یہی خاتون ابھی واپس آ جائیں گی اپوزیشن میں اگر، تو یہ اگلی حکومت کو ایسے ہی کہیں گی دوبارہ، اور انہیں سارے ہیومن رائٹس، وومن رائٹس سے لے کر ڈیموکریٹک رائٹس اور سٹیزن رائٹس سارے یاد آ جائیں گے، اور ان کو پیکا قانون برا لگنے لگے گا. یہ جو اپنے خلاف اپنی حکومت میں قانون بنا کے جا رہی ہیں، یہ اس کی دشمنی پہ بھی اتر آئیں گی، کیونکہ جب یہ اپوزیشن میں ہوگی، جب انہیں میڈیا کی ضرورت بھی ہوگی. آج انہیں میڈیا بھی برا لگتا ہے، ان کو ہر چیز بری لگتی ہے اس پر کہ سب اچھا اچھا دکھاؤ. بالکل آپ نے دیکھا ہوگا نا، سنا ہوگا، کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ لومڑی کیسی ہوتی ہے، کہ وہ بڑی معصومیت سے، بڑی سادگی سے پھلوں کی طرف، اپنے شکار کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے اور سامنے والے کو دھوکہ دے رہی ہوتی ہے. اس ویڈیو کو دیکھ کے بخدا مجھے وہ لومڑی یاد آئی، مگر انہیں کوئی احساس نہیں ہے. ان کی تقریریں سنیں، روزانہ سنتے ہوں گے آپ کہ یہ جس طرح سے اپنی کامیابیاں بیان کرتے ہیں، جس طرح سے جو معاشرے کا حال ہے، جتنا تشدد بڑھ رہا ہے وہاں، جو بیڈ گورننس ہے، ریٹ تو ختم ہی ہو گئی نا، کہ بڑے پیمانے پر خاندانوں میں جو جھگڑے ہو رہے ہیں، قتل عام شروع ہو چکا ہے، باپ بیٹوں کو مار رہے ہیں، بیٹے باپ کو مار رہے ہیں، ماں بھائی بہن سب ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے تیزاب پھینک رہے ہیں، گروہ آپس میں لڑ رہے ہیں، ڈکیتیاں اور پولیس والے انوالو ہیں بڑے پیمانے پر. کہیں بلوچستان میں تو پولیس والے بیچارے شہید ہو رہے ہیں، اور یہاں یہ ڈکیتیوں میں انوالو ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، تاوان برائے اغوا برائے تاوان میں انوالو ہیں. مگر یہ کہتے ہیں کہ حکومت گرو کر رہی ہے، معیشت گرو کر رہی ہے، ہر چیز آگے بڑھ رہی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا کچھ ہو رہا ہے اور ان کی ڈپلومیسی سے کوئی نتائج نکل رہے ہیں؟ کشمیر میں مطلب میں نے ایک ویڈیو دیکھا کہ کشمیری کہہ رہا تھا کہ 12 سیٹیں جو ہے نا یہ مہاجروں کی، جو کوئی ملتان میں رہتا ہے، کوئی نارووال میں رہتا ہے، کوئی پشاور میں رہتا ہے، کوئی پنڈی میں رہتا ہے، کوئی کراچی میں رہتا ہے. اس میں بتایا کہ جو پنڈی میں رہتا ہے نا وہ 850 ووٹ لے کے جیتا، اور کشمیر میں جو ہارتا ہے آزاد کشمیر میں وہ 30 سے 40 ہزار ووٹ پہ ہار جاتا ہے. مگر جو وہ 12 سیٹیں ان میں سے 8 وزیر ہیں، ایک پارلیمانی لیڈر ہے، جو قانون بناتے ہیں آزاد کشمیر کی اسمبلی میں بیٹھ کے، اس کا اطلاق ان پہ ہوتا ہی نہیں، وہ تو چلے جاتے ہیں اپنے پاکستان کے شہروں میں. مگر ان کے ذریعے حکومتیں بنائی جاتی ہیں، گرائی جاتی ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ ظلم ہو رہا ہے آکوپائڈ انڈین کشمیر میں. نیٹ یہاں بند ہے 35 دن سے، رسد راستے جو ہیں وہ یہاں بند ہیں، اور لوگوں کے گلے گھوٹے ہوئے ہیں. دہشت گردی کے الزامات لگا کے ایکشن کمیٹی کے لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے. جس طرح سے پکڑ کے شوکت نواز میر کو لے کر گئے ہیں، جو لوگ بیان کرتے ہیں وہ اتنا دردناک ہے کہ یقین نہیں آتا. مگر ریاست اپنی بات پہ اڑی ہوئی ہے. وہ کہتی ہے، مجھے نہیں پتا ہے اس پیار کے ترجمان نے کہا نہیں کہا کہ جو کشمیری بولے گا تو ہم یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے، کشمیر جو ہے پاکستان کے باپ کا ہے. میں نے نہیں سنا. اگر یہ جھوٹ بھی ہے تو نفرت کا اندازہ لگائیں لوگوں کی کہ بڑے پیمانے پہ ایسی پوسٹیں لگ رہی ہیں کہ فوج ہماری کہہ کیا رہی ہے کشمیریوں کو، کس طرح مخاطب کر رہی ہے. اس ایسے موقع کا تو دشمن بھی فائدہ اٹھاتے ہیں نا. مجھے نہیں پتا کہ اس میں سچائی کتنی ہے، اللہ کرے یہ جھوٹی ہو اور میں نے سب جھوٹ پڑھا ہو، مگر نفرت ایسے ہی ہے، بڑے پیمانے پہ ہے. اور میں تو یہ کہوں گا کہ اگر فوج ابھی تک انٹیکٹ ہے
تو بخدا بہت بڑی بات ہے, بہت بڑا صبر ہے ان کا. جو کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے, لیکن تبدیلی تو ناگزیر ہو چکی ہے. وہاں جو مہنگائی ہے, بد انتظامی ہے, لوٹ مار ہے, اقربا پروری ہے, عدالتیں ختم ہو گئی ہیں, روز اپنے حق کے لیے, اپنی حفاظت کے لیے قوانین لائے جا رہے ہیں, اور لوگ پستے چلے جا رہے ہیں. اور جو باہر سے ابھی میں خبر دیکھ رہا تھا کہ ورلڈ بینک نے کوئی $450 ملین دیے ہیں کہ جو بجلی کی ٹرانسمیشن لائن ہیں ان کی درستی کے لیے. یہ گزشتہ 8-9 سال میں چوتھی بار خبر پڑی ہے میں نے کہ مختلف ٹائمنگ میں مختلف ایجنسیوں نے, انٹرنیشنل فائنینشیل اداروں نے اس مد میں پیسے دیے ہیں. اور کراچی میں جو میرا گھر ہے, ٹکھر میں 8 گھنٹے بجلی بند ہوتی ہے, اور اکثر اوقات یہ بتایا جاتا ہے کہ فلانی لائن, ٹرانسمیشن لائن خراب ہے, فلانی خراب ہے, فلانی خراب ہے. مطلب ہر چیز کھا جاتے ہیں. تبدیلی تو آئے گی. ابھی میرے ایک دوست کہہ رہے تھے کہ تبدیلی تو اب ناگزیر ہو گئی ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ تبدیلی آئے گی تو کوئی فرق پڑے گا؟ بالکل نہیں. یہی لوگ, اسی گروہ کے لوگ, دوسرے لوگ جن کے چہرے الگ ہیں, جو ابھی ہیومن رائٹس کی, وومن رائٹس کی, سب کی باتیں کر رہے ہیں نا, وہی لوگ ان کا حصہ جو ہے, جو ان کے ابھی مخالف کہلاتے ہیں, وہ آ جائیں گے, وہ ان کے لیے کام شروع کر دیں گے. میں دردمندی سے پاکستانی فوج سے کہوں گا کہ غور کریں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ, یورپ اور چائنا مل کر آپ کے ظلم, جبر, بربریت کو قائم رکھ سکتے ہیں تو یہ بھول ہے آپ کی. یہیں سے رپورٹس ہیں, آپ کے پڑوس سے رپورٹس ہیں کہ 2029 آپ پر بہت بھاری ہے, اور چیزیں اب نظر آنی شروع ہو گئی ہیں. ڈر لگ رہا ہے. ہم نہیں چاہتے کہ اس خطے کو کچھ ہو. پورے بر صغیر کے مسلمان برباد ہو جائیں گے. ہندوستان کے مسلمان جس عذاب میں ہیں وہ آپ کی وجہ سے ہے, جنہیں آپ دکھا کر اپنے لوگوں کو ڈراتے ہیں کہ آزادی کا مفہوم سمجھنا ہو تو ہندوستانی مسلمانوں کو دیکھو. حالانکہ وہ تو آپ کی جھوٹی آزادی کی قیمت پے کر رہے ہیں کہ آپ تو بھاگ گئے, نکل گئے ان کے وہاں سے, اور انہیں چھوڑ دیا مرنے کے لیے. اور وہ بھی بے وقوف تھے. میرے جد امجد میں کہوں گا احمق تھے. تعلیم کا شعور نہیں تھا, تعلیم نہیں تھی, شعور نہیں تھا, کوئی وزڈم نہیں تھا, اور انہوں نے کچھ نہیں سوچا کہ نہ ہماری سیاسی تربیت ہے, نہ اخلاقی تربیت ہے, نہ ہمیں جمہوریت کی کوئی تربیت ہے, نہ ہمیں کوئی انتظامی تربیت ہے, نہ کوئی ہماری معاشی تربیت ہے. ہم یہ ملک نہیں چلانے کے قابل ہیں. اور جیسے ہی بنا اس کے بعد سے لے کے 78 سال پورے دیکھ لیں کہ یہ ساری چیزیں ثابت ہوئیں یا نہیں ہوئیں. اور اس میں حکمران طبقہ میں بالکل بھی اکیلا ذمہ دار نہیں سمجھتا. وہ کہ میرا ایمان ہے کہ انسان ساری دنیا کے ایک جیسے ہوتے ہیں. دیکھیں, اکثر ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ حج کرنے والے ہمارے یہاں ہیں, عمرہ کرنے والے ہمارے یہاں ہیں, تبلیغ کا سب سے بڑا جلسہ دنیا میں ہمارے یہاں ہوتا ہے. ہمارے یہاں کچھ 3 لاکھ کے قریب مسجدیں جو ہر وقت بھری رہتی ہیں. ہمارے یہاں رمضان اور عید میلاد النبی اور 10 محرم سے لے کر مطلب اور کوئی 30,000 مدرسے اور جانے کیا کیا ہے مذہب کے حوالے سے. مگر اخلاقیات کہاں کھڑی ہیں؟ ہماری حوث کہاں کھڑی ہے؟ ہماری مذہبی ذہنیت کہاں کھڑی ہے؟ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا یہاں پر آنے کے بعد بھی ہمارا کیا حال ہے. دیکھیں, ایک مذہب کے ہونے سے کچھ نہیں ہوتا. مذہب بتاتا ضرور ہے, اخلاقیات دیتا ہے, تعلیمات دیتا ہے اس کی, مگر کنٹرول نہیں کرتا, کیونکہ وہ تو فیصلہ آخری دن کرے گا نا, جس سے بہت کم لوگ ڈرتے ہیں. مشہور ہے کہ لوگ مذہب کے لیے لڑتے ہیں, جان دیتے ہیں, جان لیتے ہیں, مگر اس پر عمل نہیں کرتے. یہ ریاست کا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے قوانین سے, اپنے میرٹ سے, اپنے انصاف سے معاشرے میں امن پیدا کرے, غلط کو سزا دے اور صحیح کو جزا دے, اور لوگوں کو ان کے حقوق دے اور ان کی لمٹ بتائے کہ یہاں تک تمہارے حقوق ہے, یہاں تمہاری لمٹ ہے, کہ جہاں آفاق فاروقی کی ناک شروع ہوتی ہے وہاں آپ کی آزادی ختم ہو جاتی ہے, جہاں آپ کی ناک شروع ہوتی ہے وہاں میری آزادی ختم ہو جاتی ہے. چیک اینڈ بیلنس ریاست قائم کرتی ہے. تبلیغی جلسے کرنے سے, حج کرنے سے, عمرے کرنے سے, مسجدیں بھرنے سے کہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. جشن عید میلاد النبی کے جلسے سے آپ کی اخلاقیات
सबको मालूम है कि अखलाकियात क्या है, मगर अमल रियासत करवाएगी कि चोरी की सज़ा क्या है, कत्ल की सज़ा क्या है, अदालतों का रोल क्या है, पुलिस का रोल क्या है, फौज का रोल क्या है, एक क्लर्क का केडीए के सीडीए एलडीए के क्लर्क का रोल क्या है, उसके डीजी का रोल क्या है, और उस पर चेक एंड बैलेंस होगा। अगर वो नहीं होगा, अच्छा ये सारे लोग कौन हैं? हम हैं, और हमने इंतज़ाम नहीं चलने दिया, हमने रियासत में अमन कायम नहीं होने दिया, हमने रेट कायम नहीं होने दी, हमने मेरिट कायम नहीं होने दिया, हमने अदालतों में, आपने सुना होगा ना कि जजों की तनख्वाहें, रिटायर होते तो 25-25 लाख रुपए तनख्वाहें और 800 गैलन पेट्रोल है, मगर अदालतों का हाल क्या है कि दुनिया की सबसे महंगी अदालतें, मगर इंसाफ का कहीं दूर दूर तक पता ही नहीं। जिन माशरों में अदालतों के जज बड़ी बड़ी तनख्वाहें लेते हो, रिटायरमेंट के बाद भी वो दूसरी नौकरी मिल जाए तो डबल फैसिलिटेट होते हो, वहाँ पेंडिंग केस देखें तो खौफ से बुरा हाल हो जाता है कि ये कैसा माशरा है। ऐसे ऐसे लोग हैं जो 40-40 साल से जेलों में बंद हैं और उन पर कोई बड़ा मुकदमा भी नहीं है, पेशी नहीं होती, उनकी अदालत में हेयरिंग ही नहीं होती, और लाखों लोग रुल रहे हैं और रियासत को होश ही नहीं है। बलोचिस्तान आप समझते हैं, या कश्मीर या केपी के, मैंने परसों भी कहा था ना कि आप कितनी लड़ाई कर लें, कितनी जंगें कर लें, फाइनली आपको बैठना होता है। अगर आप नहीं बैठेंगे तो क्या होगा? अब तो आपके सामने है ना, एसएचओ की मार बताते थे, अब सूरत हाल ये है कि एसएचओ मारे जा रहे हैं। अभी जो परसों हमला हुआ है उसमें 3 एसएचओ, 1 डीएसपी और जाने कितने सिपाही और हवलदार और एएसआई मारे गए, फौजी मारे गए, और वो कहता था कि एक एसएचओ की मार है, तो वो लाइन से एसएचओ मार रहे हैं। असल जिम्मेदार हम हैं। हम असल जिम्मेदार कैसे हैं? मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ आखिरी, और फिर मैं अपनी बात समेटूंगा, उसके बाद फैसला कीजिएगा आप अकेले में बैठकर कि हम। Good morning, Apna members. I hope you have rested after that crazy convention and you had fun there. I'm back to work with my fellows around me. As many of you heard this chatter over social media and internet about why we met Minister of Planning from Pakistan in convention. I had an agenda why I met them, and I met him and a few people with him. My BOD and many committee chairs were with me, and our agenda was to talk to him, number one, about a possibility of an international medical school somewhere in Islamabad, Rawalpindi area. Second one was establishing autism centers in Pakistan, and third one was a stroke initiative in Pakistan. I have already sent letters to Chief Minister, Prime Minister, and other health administrators about these 3 agenda items from me as an Apna president, and we have been working on it, and I wanted to solidify that discussion when he was visiting here, because he will be involved at some level because he's the planning minister. So also during the discussion, I know all of you have the same question, that why don't somebody talks about what is dear to Apna members and generally to a Pakistani diaspora in North America. So I brought up about our health minister who's in prison, Yasmin Rashid, and I also briefly brought up about rights for ordinary people in Pakistan or human rights. So here are some of the clips of my discussion. Thank you. क्या जुर्म की हमें नहीं पता क्या किया। जो हमारा एक सवाल है आपसे, गुजारिश है कि एक तो हमारी डॉक्टर है बड़ी उम्र रसीदा यास्मीन राशिद, उन बेचारी के मुझे नहीं पता उन पे केस क्या है या नहीं है, वो हो सकता कि नहीं हो सकता। हमारी गुजारिश यह है कि उनको बेचारी को कम से कम हाउस अरेस्ट दे दें, जो उनके केस हैं चलते हैं, गुजारिश है। अब मुझे नहीं पता कि उनके मसाइल क्या है, बड़े वाले क्या है, तो हम सब डॉक्टर हैं, वो हमारी अपना की वो मेंबर जी, तो उनको हमें
اگر ہو سکتا ہو تو ان کی کچھ آسائش ہو جائے بالکل. اور باقی سب کا ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے, یہ تو بڑی بات ہے نا کہ ہائر لیول پہ کیا ہوا, ہمیں یہ نہیں پتا کہ اگر ہمیں کوئی کال وہاں سے کرتا ہے جی میری بہن کو یا کسی کی بھیج دیا کہ پولیس والے نے کر دی کیونکہ وہ مخالف پارٹی کی تھی یا نہیں تھی, سچی ہے غلط, ہم چاہتے ہیں کوئی ایسا ایک کوئی سورس ہو, وسیلہ ہو کہ اگر ہمارے کسی جانے والے رشتے دار کو جس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو گئی پولیٹیکلی, ناٹ کے وہ جا کے ایمبیسی کے باہر کریں, وہ پاکستان میں کیا کریں, ہم ان کا کیا روٹ. یہ ڈاکٹر بابر راؤ ہیں, اپنا امریکن پاکستانی ڈاکٹر ایسوسیشن کے صدر ہیں اور 2026 کے ایک کامیاب ترین ڈاکٹر ہے. میں نے پہلے بھی ان کے بارے میں بتایا تھا, میں ان کا انٹرویو بھی کر چکا ہوں کہ یہ ایک سنگل مدر کے 10 بہن بھائیوں میں سے ایک ہے. ایک میریکل ہے ان کی کامیابی, بہت بڑی ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے زندگی دے, صحت دے اور کامیابیاں عطا فرمائے, آمین ثم آمین. مگر آپ نے دیکھا یہ 40 سال سے 35 سال سے امریکہ میں رہتے ہیں, ان کا ویژن دیکھا کہ یہ ڈاکٹر یاسمین کے لیے, یاسمین راشد کے لیے گفتگو کیا کر رہے ہیں کہ دیکھیں یہ آپ انہیں ہاؤس اریسٹ کر دیں, مگر ان کی یہ معلومات نہیں تھی کہ ڈیموکریٹک سوسائٹی میں ایسے ہاؤس اریسٹ نہیں کرتے. ان کی گفتگو تو یہ ہونی چاہیے تھی نا کہ جو آئین میں حقوق لکھے ہوئے ہیں, ہیومن رائٹس کے, وومن رائٹس کے اور ایک سیاست دان کے, اور جس طرح سے مقدمے چلائے جا رہے ہیں, جس پہ لوگ شکوک کا کھل کر اظہار کر رہے ہیں اور پوری دنیا کر رہی ہے, بات تو اس پہ کرنی چاہیے تھی نا. پھر مرے پہ 100 دھڑے کہوں گا میں کہ آپ تصور کریں, یہ فرماتے ہیں ان سے کہ جی ہم ڈاکٹروں کے لیے پاکستان میں سیاسی طور پہ, معاشی طور پہ, مختلف حوالوں سے اگر کوئی چیز ہمارے ساتھ ہو رہی ہو تو ہمارے لیے ایک الگ ادارہ بنا دیا جائے تاکہ ہم ایمبیسی نہ جائیں, ادھر نہ جائیں, ادھر نہ جائیں, اور ڈائریکٹ جو ہے نا وہ ادارہ ہمیں ڈیل کر لیں. ان سے کوئی پوچھے کہ آپ کوئی خاص مخلوق ہے, آپ اوپر سے کوئی خط لے کر آئے ہیں کہ آپ اپنا کہ ڈاکٹر ہیں, آپ یہ جو پاکستان کا آئین ہے, جمہوریت ہے, اور یہ اخلاقیات ہیں, مورلٹیز ہیں, اور جو ہیومن رائٹس ہیں, سیوک رائٹس ہیں, سٹیزن رائٹس ہیں, اس سے بالکل مابرہ چیز ہے. انہیں تو کہنا یہ چاہیے تھا کہ پاکستان میں رول آف لا ہو, میرٹ ہو, انصاف ہو, قانون کی بالادستی ہو, کہ ایک میں ہی نہیں سب کو فائدہ پہنچے. اگر ہمیں تکلیف ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں موجود لوگ کتنے تکلیف میں ہوں گے. جو عام لوگ ہیں ان کی بات کرنے کے بجائے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے خصوصی ادارہ بنا دیں. 40 سال رہ کر یہاں پر ہم نے یہ سیکھا ہے, اور انہیں بات تو یہ کرنی چاہیے تھی کہ مارنگ بلوچ, جسے آپ نے عمر قید کی سزا سنا دی, 29 سال کی عمر قید سے بھی زیادہ, درجنوں اور لوگ ہیں کہ ایک لیڈر پہ الزام ہے کہ تمہاری تقریر کے بعد وہاں ایک فوجی مارا گیا. دیکھیں یہ امریکہ میں 2020 میں اس مقدمے کا ذکر ہوا, بیسکلی تو فیصلہ سپریم کورٹ میں ایکسکیوز می 1969 کا ہے, جوائنڈر برگ کے نام سے میرے خیال میں جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک وائٹ سپر میسی کا ایک لیڈر تھا, اور ان کی کلاکو کے نام سے میرے خیال میں تنظیم تھی. اوہایو میں اس نے کوئی تقریر کی تھی جس سے کوئی ہنگامہ ہو گیا تھا, تو ریاست نے اس کے خلاف مقدمہ کر دیا, مگر سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ ثابت کرنے میں ناکام رہے, تقریر کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. آپ وہ دکھائیں کہ انہوں نے تقریر میں اکسایا ہے اور یہ کہا ہے کہ حملہ کریں, ماریں. تو سپریم کورٹ نے 2020 میں اس مقدمے کی روشنی میں مزید فیصلہ دیا. شاید ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے کوئی تقریر کا مسئلہ تھا, جب یہ جولائی 8 کا واقعہ ہوا ہے بائیڈن کے اوتھ لینے کے بعد, اس میں بھی اس مقدمے کو زیر بحث لایا گیا
اور یہ کہا گیا کہ دیکھیں لیڈر کچھ بھی کہہ سکتا ہے, اگر وہ ڈائریکٹ لوگوں کو نہیں اکسا رہا اور وہ کوئی آرڈر نہیں دے رہا اور اس کے باوجود لوگ مشتعل ہو جاتے ہیں, کوئی واقعہ ہو جاتا ہے, تو لیڈر اس کا ذمہ دار نہیں ہوتا. یہ ہوتے ہیں ہیومن رائٹس. یہ باتیں کرنے کے بجائے جناب محترم بابر راؤ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ ہمیں اکوموڈیٹ کر دیں, بس آپ ہمارے لوگوں کو اکوموڈیٹ کر دیں, ہمارے لیے پروٹوکول کے لیے باقاعدہ ایک ادارہ بنا دیں, باقی آپ جو چاہیں کریں. ان کے اندر یہ حوصلہ بھی نہیں تھا اور شاید ان کا ویژن بھی نہیں تھا کہ یہ کہہ سکتے کہ پوری دنیا میں ہمارا تماشا لگا ہوا ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے, سیوک رائٹس کے حوالے سے, ڈیموکریسی کے حوالے سے, فیلڈ مارشل جو ڈپلومیسی کرتے پھر رہے ہیں, جو میڈیا ہمارا پرسپشن بنا رہا ہے اور جو دکھا رہا ہے. دنیا کو تو اپنے کام ہے. آپ, میں امریکہ میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں, مجھے یہ آزادی دی ہے اس امریکہ نے کہ آپ امریکہ کو خوش کرنے کے لیے اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے اور تمام ممالک کو خوش کرنے کے لیے جب تک قبضہ جاری رکھیں گے یہ ریاست نیچے چلی جاتی رہے گی, اور جب تک لوگوں کی تربیت نہیں ہوگی. اس سے اندازہ لگا لیں کہ تربیت یہ ہے ہماری ماشاءاللہ کہ ہم اتنے عرصے یہاں رہ کر بھی ہمیں یہ فکر ہے کہ ہمیں پروٹوکول مل جائے. ہمیں یہ فکر نہیں ہے ہمارے بہن بھائی, ماں باپ, دوست, رشتے دار, محلے والے, شہر والے, ملک والوں کا کیا حال ہو رہا ہے اور ان پہ کیا گزر رہی ہے, مگر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پروٹوکول دے دو, بس ہمارا ویژن دیکھیں. اس روشنی میں آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی تبدیلی آئے گی. ہمارے ایک دوست ہیں, بڑے انٹلیکچوئل ہیں, میرے اخبار میں کالم لکھتے تھے اور بہت ہی بااثر کالم, امریکن پالیٹکس کو اردو میں انہوں نے انٹروڈیوس کیا, نسیم اختر. وہ کہتے تھے کہ امریکن پاکستانی یہاں سے جمہوریتیں سیکھ کر پاکستان جائیں گے اور وہ تبدیلی لے کر آئیں گے. ایک دن یہ خواب شرمندہ تعبیر ہوگا, مگر مجھے لگتا ہے کہ نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. ہمارے حالات یہ ہیں کہ آپ کو یاد ہے بھی میں نے پچھلے دنوں ایک انٹرویو کیا تھا اشرف عباسی کا, ایک چیمبر وہاں پر ہیوسٹن میں ہے اور کچھ 100 چیمبر ہے, تو اس چیمبر پہ قبضہ ہو گیا ہے. تو اس کے لیڈر ہیں جو صدر بنے ہیں اس وقت اور نئے قبضے کی تیاری ہے. تو اشرف عباسی سے میں نے انٹرویو کیا تھا جو اس کے بانی ہیں, تو وہ فرماتے ہیں جوابی کارروائی کے طور پہ انہوں نے جو ان کی ایگزیکٹو باڈی بنی ہوئی ہے انہی میں سے خاتون کے سامنے پوڈ کاسٹ لگا کے وہ انٹرویو دے رہے ہیں. وہ اور ان کے چیف پیٹرن اور ایڈوائزری کونسل کے چیئرمین جناب سلمان رضاقی صاحب, جو تنظیمیں بدلنے اور بنانے کے ماسٹر ہو چکے ہیں اور کہتے ہیں میں تو کمیونٹی جہاں بھی کام کر مجھے بلائے گی میں جاؤں گا. وہ کمیونٹی کے غم میں مرے جا رہے ہیں اور ہر تنظیم میں جو کچھ ہوا ہے وہ ہیوسٹن والوں سے جا کے پوچھ لیں. چھپ کے پوچھے گا, سامنے کوئی نہیں بولتا, سب چھپ کے بولیں گے. اور ایک ہم پاگل ہیں جو سب کے سامنے بولتے ہیں, اس لیے اکیلے ہیں اور ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. یہ ہمارا شعوری فیصلہ ہے. تو میں بتا رہا تھا کہ وہ جناب عامر پیپرانی نام ہے, فرماتے ہیں کہ میں پورے الیکشن پروسیس سے ہو کر آیا ہوں, میں نے بڑی محنت کی ہے, میں نے قربانی دی ہے, مجھے پتا ہے کہ الیکشن پروسیس کیا ہوتا ہے اور میں کسی غیر جمہوری بات کو نہیں مانوں گا, کسی غیر آئینی بات کو نہیں مانوں گا. میرے محترم بانی جو ہیں, اچھا ان کا نام بالکل نہیں لے رہے ہیں, اشرف عباسی نہیں کہہ رہے ہیں, مشکل سے ایک جگہ آخر میں کہا ہے, جیسے عمران خان کے نام پہ پابندی ہے نا, تو ہماری لرننگ اس ملک میں رہ کے یہ ہے کہ ہم نے وہاں سے یہ سیکھا ہے کہ نام نہیں لینا ہے. مطلب ذہنی طور پہ کتنے مفلوج ہو چکے ہیں اس سے اندازہ لگائیں. وہ بار بار بانی کہہ رہے ہیں, بانی چیئرمین, بانی پریزیڈنٹ, مگر ان کا نام نہیں لے رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں الیکشن کے پروسیس سے آیا ہوں, الیکشن کا پروسیس مجھ سے سن. پہلی بار اسی ڈاکٹر اشرف عباسی انہوں نے پک کیا اور طے ہوا کہ الیکشن اس دفعہ کرائیں گے. پہلے کبھی الیکشن نہیں ہوا اور چوائس یہ تھے. اور ڈاکٹر جاوید اشرف جو پہلے صدر تھے وہ کہا جاتا ہے کہ وہ دوبارہ صدر بننا چاہتے تھے, مگر جو ہیرارکی تھی وہ ان پر رضامند نہیں تھی. تو فیصلہ ہوا کہ چلو اس بار الیکشن کرا لیتے. تو الیکشن کی تیاریاں ابھی گفتگو ہی ہو رہی تھی جب جاوید اشرف کو اندازہ ہوا کہ ہیرارکی میرے خلاف ہو چکی ہے اور ڈاکٹر اشرف عباسی نہیں چاہتے ہیں کہ میں صدر رہوں, کیونکہ اگر مجھے صدر بنانا ہوتا تو یہ مجھے ویسے ہی بنا دیتے, یہ الیکشن کا ڈرامہ ہی نہ کرتے, کیونکہ الیکشن تو ہوتے ہی نہیں تھے پہلے. تو وہ الیکشن سے
उन्होंने इस्तीफा दिया, घर चले गए, ये खुद ब खुद सदर बन गए। ये था इलेक्शन प्रोसेस। और सेकंड टाइम में इन्हें दोबारा उसी डॉक्टर अशरफ अब्बासी ने लाला गुलफराज के कहने पर कि नहीं ये अच्छा बच्चा है, सुनता है, पुराना ताल्लुक है, उनको सदर बना दिया दोबारा। वो उसे भी इलेक्शन प्रोसेस कहते हैं। ये हमारा माइंड सेट है। आप अंदाजा लगाएं, कोई ऐसे भी झूठ बोल सकता है और इस धड़ल्ले से बोलता हो, तो ये हमारे हालात हैं। फिर आपको एक आखिरी वाकया सुनाता हूँ और इजाज़त चाहूँगा कि लॉन्ग आइलैंड में संडे वाले दिन एक ऐसा मुकाबला होने जा रहा है, सिर्फ छोटे छोटे से फायदों के लिए, कि पहले मिलकर काम कर रहे थे। एक फूड फेस्टिवल होने जा रहा है, उसकी जवाबी कार्रवाई तैयार रखी हुई है। इश्तारात मैंने आज सुबह उठकर ये मरियम नवाज का वीडियो देखा, जो मैंने आपको बताया कि वो मुझे ऐसा लगा कि वो अपनी हुकूमत के खिलाफ बोल रही हैं और इस्तीफा देने जा रही हैं। ऐसे ही एक अखबार को मैंने डिजिटल पर देखा, अखबार तो होते नहीं है, वो बताते हैं, मगर जैसे मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ या मैं वेबसाइट चला रहा हूँ, अपने अखबार को बाकायदा पेस्ट कॉपी बना के डिजिटल उसका बना के पेज और वो वायरल करते हैं। तो मैंने उसमें 2 स्टार देखे। वो जवाबी कार्रवाई थी कि एक पार्टी जिससे पहले ताल्लुकात थे, रोटी खाते थे, साथ बैठ के काम करते थे, और उसमें अब मजहब, फिरका सब शामिल कर दिया गया है कि आफाक साहब तो फलाने हैं। अब इस बुनियाद पर लोगों को काटने की कोशिश की जाएगी, हराम हलाल का तसव्वुर पेश किया जाएगा। ये 50 साल अमेरिका में रहकर इस कम्युनिटी का ये हाल है, तो वहाँ के बारे में सोचें। और ये सोचना कि वहाँ कोई तब्दीली आ सकती है, बहुत मुश्किल बात है। जहाँ से उम्मीद थी, अब मुझे भी नहीं है। पहले मैं समझता था कि शायद कोई तब्दीली आए, मगर जो कराची लाहौर में जैसे थे, वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका को हमने खुद पर, न्यूयॉर्क को या ह्यूस्टन को या लॉस एंजल्स को खुद पर हावी नहीं आने दिया। माशाल्लाह से हम वैसे ही हैं। हम मजहब, फिरका, नस्ल, जात, रंग सबको साथ लेके चलते हैं और अपने मफाद के लिए जहाँ मजहब को लेकर आना होता है उसे इस्तेमाल करके सामने वाले को डराते हैं। जहाँ फिरके की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ ज़बान की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ कबीले की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ गुज्जर, जट और आराई की ज़रूरत पड़ती है, सैयद की ज़रूरत पड़ती है, हम सारे हरबे इस्तेमाल करते हैं। अब इस रोशनी में आप कुछ सोच लें कि हम ज़हनी तौर पे कहाँ खड़े हैं और हमारा मुकाबला क्या है कि हम इंडिया को नीचे दिखाना चाहते हैं। हम दुनिया में बहुत बड़े पैमाने पर माशी इकॉनमी का हब बनना चाहते हैं और हम 2047 में G10 का हिस्सा बनना चाहते हैं और 2030 जो कल आने वाला है उसमें G20 का हिस्सा तो होंगे ही होंगे। अब आप ये बैठ कर सोचिए, इतना विजन तो कम से कम पैदा कीजिए कि क्या ये सब मुमकिन है। आज के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल होगी। अल्लाह।